الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ. قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتابہ والمستند خطابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. والیوم ذرا اونچا کرو. حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد. آج ہم یہ ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں. اٹس بٹ آف ایکسپیریمنٹیشن، کیونکہ جب مجھے تیمور بھائی نے کہا تھا اس لیکچر کے لیے تو اٹ واز پرائمریلی فار قرآن کلاس. تو آپ جب بھی تدریس کے لیے یا درس کے لیے جو کچھ بولتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تقریر سے. دونوں میں بہت فرق ہے. ون از ویری ٹیکنیکل اور دوسرے کا زیادہ تر تعلق جو ہوتا ہے وہ کانسیپٹ پش کرنے سے ہوتا ہے. تو میں نے پھر سوچا کیونکہ یہاں پر ابھی ہم نے اس کو عام بھی کر دیا ہے اور قرآن کلاس والے لوگ بھی موجود ہیں، تو اس کو ایک مکسڈ سا ایک پیکج بنا دیا جائے جس میں ٹیکنیکلٹی بھی ہو اور کانسیپٹس بھی ہوں. تو اس کے لیے جو شروع میں مجھے 2-3 مسائل درپیش تھے اس ٹاپک کے لیے، گرامر آف لو. اٹ لٹرلی از گرامر. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی سمبولک طور پر ہم نے ٹاپک چنا ہے گرامر آف لو، نہیں، بلکہ یہ گرامر ہی ہے. بیکاز میرا ہمیشہ سے یہ ایک مطمع نظر رہا ہے، میرا ایک اپنا خیال ہے کہ مسلمانوں کی جو سب سے بڑی عقائد میں بگاڑ آیا ہے وہ قرآن کے ٹیکسٹ سے دوری کی وجہ سے آیا ہے. اور قرآن کے ٹیکسٹ کے ساتھ قریب ہونے کے لیے آپ کو جو سب سے پہلا علم جو چاہیے وہ گرامر ہے. اگر آپ کی گرامر ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو کوئی بھی کچھ کہے گا آپ مان لیں گے. تو محبت جیسی چیز بھی جو کہ قرآن میں اتنی زیادہ کثرت سے استعمال ہوئی ہے کہ اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر آپ مسلمانوں کے اطوار دیکھیں گے تو مسلمانوں کے لیے قرآن صرف احکام کی کتاب ہے جس میں خدا از اے کائنڈ آف اے ڈکٹیٹر who has these certain commands. If you follow them, you'll have the gift. If you don't follow them, you'll go to hell. This book has nothing to do with the emotions of humans. اور lover beloved جو کیمسٹری ہے اس کا تو قرآن سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. آج کل کی جو اسکالرشپ ہے قرآن کے بارے میں اسلام کی، اس کے مطابق تو ایک تو میرا اس میں اس سیریز کو شروع کرنے میں if you would like it and if you would approve it، it's a never ending series. یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. یہ جو گرامیٹیکل انالیسز ہے from a lover's point of view of Quran, they will never end and they never cease to amaze you. آپ نے جتنی بھی پوئٹری پڑھی ہوئی ہے، چاہے اس میں اسلامی صوفیزم بھی ہے، اس کی پوئٹری بھی اٹھا لیں، قرآن کا ایک لفظ اس پوری پوئٹری پر بھاری ہوگا. and I will prove it to you today کہ جس طرح اللہ رومانس کرنا جانتا ہے کوئی نہیں کر سکتا. and the kind of subtleties he has in store, no poet in the world can ever match him. تو اس لیے اس کا ٹاپک آج ہم نے بنایا گرامر آف لو. سو اٹ لٹرلی از اے گرامر جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. تو اس میں لیے پہلا جو آبسٹیکل تھا میرے لیے وہ یہ تھا کہ جو تو قرآن کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ تو فیملیئر ہیں ان چیزوں سے. تو جو پبلک ہے، جن لوگوں نے کبھی نحو، بیان، صرف وغیرہ کبھی دیکھی بھی نہیں، ان کو گرامر کیسی سمجھائی جائے. تو اس کا حل جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ آیا کہ جو عربی ٹرمز کے ایکویولنٹ تھے انگلش میں، کیونکہ ہمیں عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو، ماشاءاللہ انگریزی تو ہم سب کو آتی ہے. تو اس لیے میرا یہ خیال، میں نے یہ سوچا ذہن میں، and I think it's a good idea, you will approve، کہ اگر اس کو ہم انگریزی لہجے میں اسی عربی کی گرامر کو اگر پڑھیں گے تو کیونکہ لوگ پہلے ہی فیملیئر ہیں اس گرامر سے، تو اٹ ول بیکم ویری ایزی فار یو ٹو انڈرسٹینڈ. ادروائز یہ تشبیہ کا ہی معاملہ جو ہے اتنا لمبا ہے کہ ہمیں 10-12 لیکچر صرف تشبیہ پر ہی کرنے پڑیں گے. لیکن تھینکس ٹو سیملی اینڈ تھینکس ٹو میٹافور اٹ ول میک اٹ ایزی فار اس.
تو ایک تو پیٹرن میں یہ رکھوں گا تھرو آؤٹ کہ جو بھی میں بات کروں عربی میں اس کا جو گرامیٹیکل ایکویولنٹ ہے ان انگلش اس کو ہم ضرور سامنے رکھیں تاکہ عام ذہنوں کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو جائے, بیکاز یور مائنڈز آر آلریڈی فیملیئر ود اٹ. اور دوسرا یہ تھا میرے لیے ایک آبسٹیکل کہ جو باتیں میں کرنے جا رہا ہوں آج پروبیبلی آپ سب لوگوں نے سنی ہوئی ہیں وہ, کیونکہ جو ہست و نیست کا کراؤڈ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو صوفیزم پڑھتے ہیں. تو ہم جب کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو کہ صوفی نے حضور کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں کی ہے تو ہمارے ذہن میں جو پہلی چیز سٹرائک کرتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اس نے یہ بات حال میں کی ہوگی, اور یہ سب سے بڑی کوتاہی ہے تصوف کے اسٹوڈنٹس کی. جتنا بھی حال ہے تصوف کا وہ قرآن کے لفظوں سے ہی طاری ہوتا ہے. جس کو آپ حال کہتے ہیں عام زبان میں, جب آپ اس عربی زبان کو اچھی طرح جان کر قرآن کے جملوں پر غور کرتے ہیں تو جو کیفیات طاری ہوتی ہیں ان کو حال کہتے ہیں. So this is what I wanted to prove to my audience کہ جو بھی صوفیزم کی چاہے جتنی فار فیچڈ اور آپ کو جنرلی بڑی ایگزیجریٹڈ کلیمز لگیں گے وہ سارے کے سارے قرآن کی آیتوں میں بیس کرتے ہیں, اور وہ صرف بیکاز آف دا لیک آف دا نالج آف دی عربک عام بندہ جو ہے یا عام عالم جو ہے ان تک رسائی نہیں ہے اس کی. وہ سمجھتا ہے یہ صوفی اپنے حال سے کہہ رہا ہے, حالانکہ صوفی اپنی تحقیق سے کہہ رہا ہوتا ہے جو اس کو قرآن کے لفظ. یہ دوسرا میرا مقصد ہے. اور تیسرا مقصد جو کہ ہمیشہ میرا رہا ہے, ٹو ڈیولپ a love in public for the text of Quran. That is what I have strived for the 30 years of my life. 30 سال سے میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اس کتاب سے زیادہ خوبصورت اور کوئی کتاب ہے نہیں. تو یہ 3 مقصد ہیں جن کو میں ذہن میں رکھ کر اس کتاب کو سٹارٹ کرنے لگا ہوں. تو سب سے پہلے جو میں نے قرآن کی 5 آیتیں سورہ والضحیٰ کی تلاوت کی ہیں. والضحیٰ, اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ چاشت کا وقت ہے جس وقت چاشت کی نماز ہوتی ہے. چڑھتی ہوئی صبح کی قسم, یہ واو قسم کا ہے. وہ صبح یعنی وہ دھوپ کہ جس کے مزید روشن ہونے کا پاسبلٹی ہو. سو ابھی میں گرامر پر نہیں گیا, ابھی آئی ایم اونلی ریسلنگ ود دا ورڈ ٹو کنوے ٹو یو واٹ گاڈ از ٹرائنگ ٹو سے. اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے صبح کی مسلسل چڑھنے کی, مسلسل روشن ہونے کی. مجھے قسم ہے اس دھوپ کی کہ جو اپنے عروج پر نہیں پہنچی بلکہ مسلسل, it is consecutively, it is like there are increments of addition جس کو نور علی نور کہتے ہیں. یہ وہ وقت ہے, چاشت کا وقت وہ ہے کہ جس میں ابھی تک سورج جو ہے اس نے ہر چیز کو روشن کر دیا ہے, لیکن روشن کرنے کے باوجود وہ تھکا نہیں ہے. It is rising and rising and rising. تو اللہ تعالیٰ اس وقت کی قسم کھا رہا ہے. صرف اس لفظ کو اگر آپ غور کریں تو پوری تفسیر جو ہے اس لفظ کے اوپر اگر آپ لے آئیں تو it will be extremely romantic and it will be a preface to our grammar of love. اب والضحیٰ کو سمجھ نہیں سکتا جب تک اس کو 2 چیزیں نہ آتی ہوں, تشبیہ اور استعارہ. اب یہ ڈونٹ گیٹ اسکیئرڈ آف اٹ. تشبیہ کا انگلش ایکویولنٹ ہے سملی. سملی کا لفظ لیٹن سے آیا ہے سملس, which means to be similar. Simile, as you all know, has 3 parts: topic, illustration and similarities. ٹاپک وہ ہوتا ہے جس کے لیے سملی ڈھونڈی جائے. illustration وہ امیج ہوتا ہے, you can call it the image as well. illustration وہ امیج ہے جس کو بطور مثال پیش کیا جائے. اور similarities are those points which are similar between two apparently different things. اب یہاں پر ایک سملی لکھی ہم نے, my beloved is as beautiful as a rose. تو اس میں ٹاپک کیا ہے؟ my beloved, جس کے لیے ہم سملی ڈھونڈ رہے ہیں. اور illustration امیج کیا ہے؟ روز. اور جو آپ کا اس میں ٹاپک آف سملیرٹی ہے دیٹ از بیوٹی. the beauty of the rose and the beauty of the beloved, it's a shared attribute. تو اب یہ سمجھ آ گئی, اس پر مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں, ماشاءاللہ انگریزی سب کی تگڑی ہے. ٹاپک, illustration and similarities. ٹاپک جس کے لیے سملی ڈھونڈی جائے,
इमेज और इलस्ट्रेशन जो यूज़ किया जाए सिमिली के लिए, और सिमिलैरिटीज़ जो उन दो एलिमेंट्स के दरमियान पाई जाती हों, जिस तरह रोज़ के अंदर भी ब्यूटी है और बिलवड के अंदर भी ब्यूटी है, इसी को अरबी में कहते हैं तशबीह। इट्स द सेम थिंग। जब दो चीज़ें एक दूसरे से अपेरेंटली फ़र्क हैं लेकिन उनके अंदर कोई इलाका मुशाबहत का कायम होता है, उनके अंदर कोई सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। अरबी में अरबा अरकान हैं तशबीह के, 4 रुकन हैं तशबीह के, मुशब्बा, मुशब्बा बिही, आदात अत-तशबीह और वजह अश-शब्बा। मुशब्बा जिसके लिए तशबीह तलाश की जाए, मुशब्बा बिही जिसकी मदद से तशबीह दी जाए, आदात तशबीह या हरूफ तशबीह जिन लफ्ज़ों से तशबीह दी जाए, और वजह शब्बा जिस वजह से तशबीह दी जाए। अब इसी को अगर अंग्रेज़ी में ले आएँ तो माई बिलवड इज़ मुशब्बा, जिसके लिए हम, अब इज़ इट बिकमिंग ईजियर बिकॉज ऑफ द इंग्लिश? अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर। मुशब्बा इज़ माई बिलवड, जिसके लिए हम तशबीह तलाश कर रहे हैं, और मुशब्बा बिही इज़ रोज़, वो फूल जिसके इमेज को हम पेस्ट कर रहे हैं बिलवड के ऊपर, ये मुशब्बा बिही है। और आदात अत-तशबीह जो हैं, एज़ जो है यहाँ पर यूज़ हो रहा है सिमिली क्रिएट करने के लिए, एज़, ब्यूटीफुल एज़, ये एज़ जो है दैट इज़ आदात तशबीह और हरूफ तशबीह, और वजह शब्बा जो है दैट इज़ ब्यूटी। इसको हम एक मिसाल अरबी में ले लेते हैं ताकि उस्ताद भी नाराज़ ना हो अरबी की कि ये अंग्रेज़ी में अरबी ग्रामर पढ़ानी शुरू कर दी है। ज़ईद कल असद फिश शजाआ, ज़ैद है शेर की मानिंद बहादुरी में। ये चारों अरकान इसके अंदर हैं। इसमें ज़ैद जो है वो मुशब्बा है जिसके लिए हम तशबीह तलाश कर रहे हैं। असद जो है शेर, वो मुशब्बा बिही है जिसका इमेज हम ज़ैद के ऊपर पेस्ट कर रहे हैं, और दैट इज़ हरफ तशबीह। और आदात अत-तशबीह जिससे हम मिसाल दे रहे हैं ज़ैद को, और असद के अंदर इलाका मुशाबहत का कायम कर रहे हैं। और फिर शुजा वजह अश-शब्बा है, किस वजह से इन दोनों को हम आपस में मिला रहे हैं, एक तशबीह के बंधन में बांध रहे हैं, क्योंकि दोनों में बहादुरी पाई जाती है। शेर में भी बहादुरी पाई जाती है और ज़ैद में भी। तशबीह के लिए एक अरबी में और अंग्रेज़ी में बहुत ज़रूरी चीज़ ये है, वो ये है कि जो आपकी मुशब्बा बिही है, जिसका आप इमेज पेस्ट कर रहे हैं तशबीह के ऊपर, उसका आम होना और उसका मारूफ होना बहुत ज़रूरी है। अब शेर का जो इमेज है, इट इज़ अ इमेज ऑफ पावर, इट्स अ इमेज ऑफ ब्रेव। तशबीह और इस्तारा में बहुत फ़र्क है। तशबीह में ये सब कुछ चलेगा, मेरा भाई शेर की मानिंद बहादुर है। इस्तारा बहुत बलीग है। इस्तारा में 3 एलिमेंट्स होते हैं, मुशारन लहू, मुशारन मिन्हो, वजह जामे। मुशारन लहू जिसके लिए इस्तारा बनाया जाए, मुशारन मिन हो जिसको बतौर इस्तारा पेश किया जाए, वजह जामे वो वजह जिसकी वजह से दोनों को एक किया जाए। मसलन मेरा भाई शेर की मानिंद है, इसी को हमने इस्तारा बनाना है। मेरा भी जाएगा, भाई भी जाएगा, की मानिंद भी जाएगा, बहादुर भी चला जाएगा, सिर्फ शेर रह जाएगा। और इस्तारे को हमेशा करीना सारिफा चाहिए। मसलन एक जुमला बनाते हैं, है तो बिल्कुल ही बेढंगा सा, लेकिन काम कर जाएगा। कभी कभी बेढंगी चीज़ें भी काम कर जाती हैं। मेरा शेर मोटरसाइकिल पर आया। अब भाई की बात होनी है, लेकिन भाई का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर भाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो तशबीह हो जाएगी। अब जिसके लिए हम मिसाल ढूंढ रहे हैं, जिसको तशबीह ढूंढ रहे हैं, उसका नाम ही हमने हज़फ करना है। मतलब इसमें से मुशब्बा भी गया, अदात तशबीह भी गई, वजह शब्बा भी बयान नहीं किया, सिर्फ मुशब्बा बिही का बयान किया। मेरा शेर मोटरसाइकिल पर आ रहा है, मोटरसाइकिल पर आ रहा है, इसको करीना सारफा कहते हैं अरबी में। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना सूरह वद्दुहा हाथ से निकल जाएगी। इसको गौर से सुनिएगा। करीना सारफा ये बताता है कि 4 टांगों वाले शेर की बात हो रही है या 2 टांगों वाले। 4 टांगों वाला शेर मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। मेरा शेर मोटरसाइकिल पर आ रहा है, ये इस्तारा है। यानी मैंने अपने भाई का जिक्र नहीं किया जिसकी मैंने बात करनी है, बल्कि उस इमेज को मेटाफोरिकली मैं यूज़ कर रहा हूं, जिसको मैं बताना चाहता हूं अगले को कि मेरे नज़दीक मेरा भाई क्या है। मेरा शेर मोटरसाइकिल पर आ रहा है, मोटरसाइकिल पर आ रहा है करीना सारफा है।
which will tell کہ یہ بھائی کی بات ہو رہی ہے, کسی جانور کی بات نہیں ہو رہی. اب اللہ فرماتا ہے والضحیٰ, یہ سمجھ آ گئی؟ والضحیٰ, قسم ہے مجھے چڑھتی ہوئی صبح کی, واللیل اذا سجا, اور سجا کہتے ہیں, سجا کے دو مطلب ہیں, گرنا اور ساکن ہونا. So it's very poetic جو اللہ یوز کر رہے ہیں. Now your grammar time is over, now love grammar, we are entering into love grammar, it will become charming now. And I'm sorry for this all dry stuff because it was very important. اس کے بغیر سمجھ نہیں آتی. والضحیٰ واللیل اذا سجا, قسم ہے مجھے چڑھتی ہوئی دھوپ کی, چڑھتی ہوئی صبح کی, قسم ہے مجھے چاشت کے وقت کی. قرینہ صارفہ کے آیا, کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جس طرح موٹر سائیکل پر آیا بتا رہا تھا کہ بھائی کی بات ہو رہی ہے, انسان کی بات ہو رہی ہے, کسی جانور کی بات نہیں ہو رہی. واللیل اذا سجا نے بتایا کہ کس کی بات ہو رہی ہے. واللیل اذا سجا, اور قسم ہے مجھے رات کی جب اس کے پردے گر جائیں. قسم ہے مجھے رات کی جب اتنی چھائے کہ ہر طرف سناٹا ہو جائے اور کچھ نظر نہ آئے. ہمارے صوفیاء نے اس کی تفسیر کی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا, قسم ہے مصطفیٰ تیرے چہرے کی اور قسم ہے تیری زلفوں کی. اٹس اے پاپولر امیج, لیکن یہ بیان صادق کیسے آتا ہے؟ nobody ever told anyone کہ ٹیکنیکلی یہ تشبیہ اور استعارے کی بحث ہے. جس بھی صوفی نے یہ بات کہی ہے اس کا مطلب ہے he is a grand scholar of Arabic. استعارے کے 3 رکن ہم نے لیے تھے, مستعارن لہو, مستعارن منہ, وجہ جامع. جس کے لیے استعارہ استعمال کیا جائے, جس کو بطور استعمال کیا جائے استعارہ. اب یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے والضحیٰ, تو یہاں پر جو پہلا امیج آپ کے ذہن میں آئے گا سورج کا آئے گا. It's a popular image because the morning without sun is incomplete. اور جب آپ دھوپ کی بات کرتے ہو تو دھوپ جو ہے وہ خود سورج سے نکل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قسم ہے مجھے اس روشنی کی جو سورج مسلسل دے رہا ہے اور بڑھا بڑھا کے دے رہا ہے. اب یہاں پر جو پرابلم کریٹ ہوتی ہے تشبیہ میں, وہ یہ کریٹ ہوتی ہے کہ مشبہ بہی اصل ہوتا ہے یا مشبہ. بہت بڑی بحث ہے علم بیان کی. میں نے کہا میرے محبوب کا چہرہ چاند کی طرح ہے, یہ تشبیہ تھی. اب یہاں پر چاند کو ادھار لے رہا تھا میں, اس کی خوبصورتی کو اپنے محبوب کے چہرے کو بیان کرنے کے لیے. رائٹ, سمجھ آ رہی ہے بات یہ؟ تو اب اس میں چاند اصل تھا جس کو ہر کوئی خوبصورت مانتا تھا, جس کے اندر صفت حسن عام تھی, اور جو میرا محبوب تھا اس کے اندر حسن کی صفت خاص تھی. تو میں نے چاند کو بطور تشبیہ لیا اپنے محبوب کے چہرے کو ثابت کرنے کے لیے کہ جس کو ہر ایک مان رہا ہے کہ وہ خوبصورت ہے, میں اس امیج کو پیش کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ میری نظر میں میرا محبوب کتنا خوبصورت ہے. کلیئر؟ گرامر ایسی ہی ہوتی ہے, ذرا گھونٹ بھر بھر کے چلنا پڑتا ہے کیونکہ یہ سبق جو اگر کلاس میں دیا جائے تو 6-7 کلاسز چاہیے سر. جو میں نے آپ کو ابھی 20 منٹ کے اندر جو بات کی ہے, اور یہ امیج بھی اس لیے بنایا ہے کہ آپ کے ذہن میں رہ جائے. اب چاند اصل ہے اور محبوب کا چہرہ اس کی نقل ہے, کیونکہ چاند کا حسن عام ہے اور محبوب کے چہرے کے لیے آپ بورو کر رہے ہو چاند کے حسن کو ٹو میک ادر پیپل انڈرسٹینڈ. اب والضحیٰ میں کون مشبہ ہے اور کون مشبہ بہی, کون مستعار لہو ہے اور کون مستعار منہ ہو. دس کریٹس این ایکسٹریملی کمپلیکس ڈیبیٹ ان علم حکمت, کیونکہ علم حکمت میں جب حدیث کوٹ ہوتی ہے کہ انا من نور اللہ وکلہم من نوری, میں اللہ کے نور سے ہوں اور سب کچھ میرے نور سے ہے. اور سورج کے امیج کو اللہ نے مصطفیٰ کے اوپر پیش کیا قرآن میں. سورج کو قرآن نے سراجن وحاجہ کہا ہے, شعلے پھینکتا ہوا سورج. اور جب نبی کو انٹروڈکشن دیا تو کیا فرمایا, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنی و سراجا منیرا. ہم نے تمہیں وہ سورج بنا کر بھیجا, اور منیرا اسم فاعل ہے. اس کے 2 معنی ہوں گے, جو خود نور پروڈیوس کرتا ہے لیکن اپنے تک نہیں رکھتا, دوسروں میں بانٹ دیتا ہے.
So the popular image of Wadduha is sun. لیکن sun owes its existence to Mustafa according to hadith. اب یہاں پہ grammar of love شروع ہو جائے گی which is extremely complex. کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے ودھا مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے جس کی نقل یہ سورج ہے جو کہ چڑھتی ہوئی دھوپ دے رہا ہے, جو مسلسل اضافہ کر رہا ہے. اب یہاں پر آپ کو کانٹیکسٹ کلیئر نہیں ہوگا سورہ ودھا کا جب تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا اس کے اسباب نزول کیا ہیں. جب حضور کے 100-150 لوگ بیعت ہو گئے تو قریشیوں کے لیے بڑا ایک اٹ واز این الارمنگ اسٹیٹ. سو دے وینٹ ٹو Jews were the people of the book, اور ان سے کہا کہ یار ہم نے اس کو جھوٹا ثابت کرنا ہے, ہم بتاؤ ہم اس سے کیا پوچھیں کہ یہ جھوٹا ثابت ہو جائے, because people are growing in numbers. تو جوز نے کہا کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی آئے گا اس سے 3 سوال کرو گے, اگر تینوں سوالوں کا جواب دے تو جھوٹا, اگر تینوں سوالوں کا جواب نہ دے تو جھوٹا, اگر ایک سوال کا جواب دے 2 کا وعدہ کر لے تو سچا. It's very interesting. جب آپ اسباب نزول پڑھتے ہو تو بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹس کھلتی ہیں. تو اب وہ یہودی آئے قریشیوں کے ساتھ اور حضور سے آ کے انہوں نے سوال کیے, 3 سوال کیے. تو ایک سوال کا آپ نے فوراً جواب دیا اور قرآن نے نوٹ کیا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو اس سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے, یہ پہلا سوال تھا ان کا. تو ان سے کہہ دے کہ روح ہمارا امر ہے اور تم لوگوں کو ہم نے بہت کم علم دیا ہے اس چیز کے بارے میں. پھر انہوں نے سوال کیا دوسرا, پھر تیسرا سوال کیا تو وحی نہ آئی. تو آپ نے ان سے وعدہ کیا, فرمایا اخبرکم غدن, کل آنا تمہیں جواب دوں گا. اب وہ کل آئے, حضور پر وحی نہیں آئی. اگلے دن آئے, حضور پر وحی نہیں آئی. 3 دن, 5 دن, 10 دن, 11 دن, 40 دن ہو گئے, وحی نہیں آئی. Now prophet started getting frustrated. It's anxiety. کیونکہ تمام لوگ گلیوں میں انہوں نے نعرہ بنا دیا جس کے اوپر یہ قرآن کی آیت آئی, اور انہوں نے کہا کہ ودع محمد ربہ وقلا, چھوڑ دیا ہے محمد کو اس کے رب نے اور اس سے بیزار ہو گئے اور اس سے ناراض ہو گئے. ہمارے ایک جدید مفسر ہیں کاٹ کے الو, انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھ دیا کہ یہ جو حضور نے کہا تھا اخبرکم غدن, کل تمہیں میں بتاؤں گا, تو جواب حضور نے کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ اللہ ناراض ہو گیا تھا حضور سے. ناراض کیوں ہوا تھا کہ حضور نے انشاءاللہ نہیں کہا. It's placed in current day سعودی عرب, ہر بات پہ الحمدللہ اور انشاءاللہ. حضور نے انشاءاللہ نہیں کہا. تو میں نے ان کے ادارے میں فون کیا, وہ ان کا تو وصال ہو گیا, تو میں نے ان کے ادارے میں فون کیا, میں نے کہا جی یہ کیا پڑھے ہوئے تھے یہ مرشد پاک جنہوں نے یہ تفسیر کی ہے؟ تو انہوں نے بڑی لمبی چوڑی مجھے تفسیر دی کہ وہ ان کے استاد تھے. میں نے کہا انہوں نے سب کچھ پڑھا ہے, انہوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا. انشاءاللہ اگر نہیں کہے گا نبی تو اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا کسی کام کے لیے. حضور نے کہا اخبرکم غدن, میں تمہیں کل جواب دوں گا, کیونکہ انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ ناراض ہو گیا. ایک تو جو آیت وہ کوٹ کر رہے ہیں جس کی تفسیر کر رہے ہیں وہ آیت ہی ان کے خلاف ہے, اور دوسرا میں نے کہا جا کے پڑھیے حضرت یوسف علیہ السلام غائب ہو گئے, بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا, مصر پہنچ گئے, اور باپ روتے روتے اندھا ہو گیا, اور بھائی جب ملے ہیں تو حضرت یوسف کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ اذهبوا بقمیصی ھذا, یہ میری قمیض لے جاؤ, فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا, اور یہ قمیض میرے باپ کے منہ کے اوپر ڈال دینا اور اس کی آنکھیں واپس ہو جائیں گی, دوبارہ وہ آئے گا بینا ہو کر. انشاءاللہ کہا ہے تو اللہ کیوں نہیں ناراض ہوا؟ So this is really shameful کہ ہم چاہے اسکالرز ہوں چاہے نان اسکالرز ہوں, ہر کتاب کے اوپر ہماری نظر ہے سوائے قرآن کے. آج جو میں آپ کے سامنے یہ ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں ودھا میں, آپ دیکھو گے, اور اس سے اگلی آیت جو میں نے پڑھی تھی وہ آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں, چاہے آپ رومی اٹھا لائیے, چاہے ابن العربی لے آئیے, فخر الدین عراقی لے آئیے, جو محبت کی ٹینشن پروردگار کریٹ کرتا ہے ایک لفظ کے ساتھ, سارے دیوان ایک طرف اور وہ ایک لفظ ایک طرف. ابھی تو وی آر جسٹ وارمنگ اپ. ودھا واللیل اذا سجا, قرینہ صارفہ آیا کہ لوگوں کا ذہن آئے گا سورج کی طرف. واللیل اذا سجا, سورج کی زلفیں نہیں ہوتی, یہ قرینہ صارفہ ہے, یہ بلاغت اب آئے, بلاغت کی بحث سٹارٹ ہوتی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ کوئی سمجھے کہ میں چڑھتی ہوئی دھوپ کو اصل بنا کر مصطفیٰ کے چہرے کو نقل بنا رہا ہوں, نہیں, یہ دن جو ہے یہ خود نقل ہے مصطفیٰ کے اصل کی.
مشبہ بہی جو ہے وہ مصطفیٰ رہے گا، بیکاز میں سب سے پہلے تھا، انا من نور اللہ و کلہم من نوری، اور ہر چیز مجھ سے ہے، تو یہ جو چاشت کا وقت ہے یہ بھی اپنی چمک جو ہے مجھ سے لے رہا ہے. دس از واٹ دس از پوائنٹنگ ٹو. اب 40 دن گزر گئے ہیں، جواب نہیں آ رہا، اور سٹریٹس میں نعرہ لگ رہا ہے کہ ودع محمد ربہ وقلا، رب جو ہے اس نے اس کو بے دخل کر دیا ہے اور وہ اس سے ناراض ہو گیا ہے، اس سے بیزار ہو گیا ہے. تو 40 دن تک وحی نہیں آئی، اور پھر وحی آئی والضحیٰ، قسم ہے ہمیں جس طرح دن چڑھتا ہے یہ تیرا چہرہ کیوں نہیں دیکھتے. کبھی کوئی ایسے چہرے سے بیزار ہو سکتا ہے؟ اب God is creating a very romantic tension. Why are they asking you? Why are they even blaming you? لیکن یہاں پر واو قسمیہ کیوں آئے؟ اس کے اوپر بہت بڑی قانون کی بحث ہے. یہ وکیل بیٹھا ہوا ہے. اب میں کیونکہ خود پنچایت کرتا ہوں، ہیڈ ہوں پنچایت کا، تو جب بھی مقدمہ دائر ہوتا ہے پنچایت میں تو ایک مدعی ہوتا ہے اور ایک مدعا علیہ. مدعی کوئی الزام دیتا ہے اور مدعا علیہ جو ہے شہادت اس کے اوپر آتی ہے. اگر کوئی وقوع ایسا ہو کہ مدعا علیہ کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر اس کو قسم کھانی پڑتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اور جب وہ قسم کھا لیتا ہے تو اب the burden of the proof falls on مدعی. This is how legal things work. اب this is like اگر آپ نے پنچایت میں کبھی نہیں بیٹھے تو اس کو یہ سمجھیں کہ ایک بندے نے الزام دیا ہے کہ تم نے چوری کی ہے. اب میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے جو میری معصومیت ثابت کرے. میں کہتا ہوں مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے چوری نہیں کی. اب جس نے الزام لگایا تھا اس کو اب گواہ پیش کرنا پڑے گا مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے. اب الزام کیا لگا کہ ودع محمد ربہ وقلا، کہ محمد کے رب نے اس کو چھوڑ دیا اور اس سے بیزار ہو گیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس معاملے میں یہ مجھے کبھی ملے نہیں، میں ان کو گواہی کیا دوں؟ تو قسم مجھ پر بنتی ہے. اللہ مدعا علیہ ہے یہاں پر، مدعی جو ہیں وہ کافر ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اس کو رب نے چھوڑ دیا ہے اور اس کا رب اس سے بیزار ہو گیا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے والضحیٰ، مجھے قسم ہے اس چہرے کی جس کو کوئی غور سے دیکھ لے تو بیزار نہیں ہو سکتا. ما ودعک ربک وما قلی. اور پھر قرینہ صارفہ آیا واللیل اذا سجا، when the drapes of night fall، جب رات جو ہے حجاب بن جائے. اب this is very poetic، بلکہ اس پر ایک دو شعر بنتے ہیں. ایک شعر آپ کو پرانے شاعر کا سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ گیسوئے مشکی رخ یار رخ محبوب تک آنے لگے. گیسوئے مشکی، کالے رنگ کی زلفیں. گیسوئے مشکی رخ محبوب تک آنے لگے، چشمہ خورشید میں بھی سانپ لہرانے لگے. اب یہ قرینہ صارفہ مشکل، اب یہ ایک چیز میں اب گرامیٹیکلی جب آپ جاتے ہو ذہن اس طرف آ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چشمہ خورشید میں بھی سانپ لہرانے لگے. سانپ اگر آپ سامنے سورج کو دیکھ رہے ہیں اور سانپ لہرا رہے ہیں تو دے گیو یو دا ایگزیکٹ امیج آف اے زلف. جو چہرہ جو ہے محبوب کا وہ سورج کی مانند ہے، اور جو زلفیں ہیں اس کی وہ لہراتے ہوئے سانپ ہیں جو کبھی سامنے آتے ہیں کبھی اٹھ جاتے ہیں. والضحیٰ واللیل اذا سجا. اللہ تعالیٰ وہی ایگزیکٹلی وہی میٹافور کریٹ کر رہا ہے. بلکہ اس پر مجھے جوش صاحب کا بہت بڑا شعر یاد آیا، اینڈ اٹس ون آف دا بیسٹ شعر ان تشبیہ جو میں نے اپنی زندگی میں پڑھا ہے. آئی ایم ناٹ انٹو پوئٹری دیٹ مچ، لیکن جو مجھے بہت اپیل کیا بیکاز یہ پورا شعر ایک قرینہ صارفہ کی وجہ سے اسلامی ہوا ہے، ورنہ یہی لگتا ہے یہ لو پوئٹری ہے مجازی. کیا آپ فرماتے ہیں رخ پر لٹوں کا ابر پریشان لیے ہوئے. لٹ تو آپ جانتے ہی ہیں، سارے پنجابی گانے ہیں. رخ پر لٹوں کا ابر پریشان لیے ہوئے. ابر کہتے ہیں بادل کو. جب بادل بہت زیادہ تیز ہوا ہوتی ہے تو بادل کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. تو کہتے ہیں میرے محبوب کے رخ کے اوپر جس طرح پریشان بادل ہوتے ہیں آسمان کے چہرے پر، تو کبھی اس کی لٹیں ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں. رخ پر لٹوں کا ابر پریشان لیے ہوئے، کافر گھٹا کی چھاؤں میں قرآن لیے ہوئے. قرآن یہاں پہ قرینہ صارفہ ہے. یہ جوش جیسا کوئی اہل سخن ہی یہ کام کر سکتا ہے. بالکل لگ رہا تھا کہ اپنے محبوب کی بات کر رہے ہے، پتہ لگا کہ مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں صرف ایک قرآن کے لفظ سے. کافر گھٹا کی چھاؤں میں قرآن لیے ہوئے. کہ ایسی زلفیں ہیں اس کی کہ جس طرح محبوب کا کافر
اثر ہوتا ہے، ایمان شکن اثر ہوتا ہے زلفوں کا کہ اس کی زلفیں تو ویسے ہی ہیں جیسے کسی کافر محبوب کی ہوں، لیکن ان میں سے قرآن نکلتا ہے. یعنی یہاں پر قرآن از دا سمبل آف دا فیس آف دا پروفٹ. تو اللہ کہہ رہا ہے والضحیٰ، میں قسم اٹھاتا ہوں، واللیل اذا سجا، تیرے چہرے کی اور تیری زلفوں کی، ما ودعک ربک وما قلی، میں نے کبھی تجھے تنہا نہیں چھوڑا، میں نے کبھی تجھ سے منہ نہیں موڑا، وما قلی، اور کبھی تجھ سے بیزار نہیں ہوا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کیونکہ یہاں پر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کبھی ناراض بھی نہیں ہوا اور بیزار بھی نہیں ہوا تو 40 دن تک انتظار کیوں کیا؟ جب کہہ دیا تھا اخبرکم غدن تو اگلے دن وہی آ جاتی. تو اس کا جواب آگے اللہ دے رہا ہے لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اب یہاں پر گرامر آف لو میں علم صرف کی بحث چلے گی لفظ خیر کے اوپر. ترجمہ کرتے ہیں لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دو تفسیریں ہیں اس کی کہ تمہاری آخرت تمہاری دنیا سے بہتر ہے. لیکن اس کانٹیکسٹ میں والضحیٰ کے کانٹیکسٹ میں اصل اس کا ترجمہ بنے گا تمہاری ہر آنے والی گھڑی تمہاری ہر گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے. کیونکہ والضحیٰ ہے نا، there's a مسلسل ایک انکریز ہے چمک کے اندر، تو تمہارا ہر جو لمحہ آ رہا ہے تمہارے ہر گزرے ہوئے لمحے سے افضل ہوگا. اور یہاں پہ لفظ اللہ نے خیر استعمال کی ہے، یہ تفضیل کا صیغہ ہے. اصل لفظ ہے اخیارو، افعلو کے وزن پر. یہ صرف کی اب بحث ہے. بہن کو بیٹھے ہوئے صرف کے پڑھنے والے they will appreciate کہ کہاں سے اٹھایا میں نے باب. اصل یہ خیر جو ہے یہ اصل اس کا وزن ہے اخیارو، افعلو. لیکن افعلو میں یہ غیر منصرف ہوتا ہے، دو کی طرف انصراف نہیں ہو سکتا. تو تفضیل ہوتی ہے جب ایک کوالٹی دو لوگوں میں پائی جائے لیکن ایک میں وہ کوالٹی بڑھوتری کے ساتھ پائی جائے. یعنی اگر دو خوبصورت ہوں، دونوں کو حسین مانا جائے، لیکن ایک کا حسن دوسرے سے زیادہ ہو تو یہاں پر باب تفضیل چڑھتا ہے. اس کا یہ وزن ہے خیر. تو اللہ نے اخیاروں نہیں استعمال کیا، یہاں پہ خیر استعمال کی ہے. کیوں استعمال کی ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کیونکہ جب اسباب منع صرف گرتے ہیں، جب وزن اخیاروں سے گر کر خیر ہوتا ہے تو اسباب منع صرف جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ختم ہوتے ہیں تو پھر یہ منصرف ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ تیری دنیا بھی بڑی خیر ہے اور تیری آخرت بھی بڑی خیر ہے، یہ دونوں طرف پھرے گا. اس بار ہماری بڑی بڑی دیر تکرار ہوتی تھی استادوں کے ساتھ کہ پروردگار نے اخیاروں کیوں نہیں استعمال کیا، خیر کیوں استعمال کیا. تو ہمارے استاد بتاتے تھے کیونکہ اب یہ منصرف ہو گیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تیری دنیا بھی خیر ہے، لیکن جیسی خیر تیری آخرت ہے ویسی دنیا میں نہیں ہے. تیری آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہت بڑھ کے ہوگی. یہاں پر کلام کیا صوفیاء نے کہ کیوں، why، اور یہاں پر جو انہوں نے تفسیر کی ہے that is altogether a different ball game. والضحیٰ واللیل اذا سجا، ہمیں قسم ہے تیرے گزارے ہوئے دنوں کی، اور ہمیں قسم ہے تیری گزاری ہوئی راتوں کو. دن کو تو تبلیغ کرتا تھا ہمارے دین کی، اور رات کو ہمارے سامنے کھڑا ہوتا تھا نماز میں. تو نے دن کو بھی وہ کیا جو ہماری مرضی، تو نے رات کو بھی وہ کیا جو ہماری مرضی. اس لیے تیری دنیا خیر ہے، لیکن کیونکہ منصرف ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، لیکن آخرت میں یہ خیر بڑھے گی. کیوں؟ کیونکہ تو نے دنیا میں وہ کیا جو میری مرضی، آخرت میں وہ کروں گا جو تیری مرضی. یہ منصرف ہوگا. یہ بحثیں حال کی نہیں ہیں، یہ حال طاری تب ہوتا ہے جب اتنا عشق ہو جائے رب کی کتاب سے کہ ایک ایک لفظ پر انسان خیمہ لگا کر بیٹھ جائے. یہ کسی کی خالہ جی کا کھیل نہیں ہے، یہ ہائیبرڈ پیری نہیں ہے، یہ فقیری ہے جس میں انسان اپنی زندگی دے دیتا ہے صرف اس علم کے لیے کہ مجھے خیر کا وزن کی سمجھ آ جائے. اللہ کہتا ہے دنیا تو ویسے گزار رہا ہے جیسے میری مرضی ہے، آخرت میں اللہ ویسے گزاروں گا جیسے تیری مرضی ہے. یہاں پر تفضیل کا وزن یہ فائدہ دے گا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا، اللہ نے کہا کہ تیری آخرت دنیا سے بہتر ہوگی، تو منطقی سوال ہے کہ کتنی بہتر ہوگی. یہ بھی قرآن کے کمالات ہیں. خود ہی سوال پیدا کرتا ہے، خود ہی جواب دیتا ہے. یہ میرا بیٹا ہے، اس کو میں جب گاؤں ہوتا ہوں تو میں اسے کہتا ہوں کہ میں تجھے آ کر تحفہ لے کر دوں گا، تو پہلا سوال ہوتا ہے کتنے کا تحفہ لے کر دو گے؟ آپ نے ملازم رکھا ہوا ہے، آپ نے کہا کہ تیری تنخواہ اگلے مہینے بڑھاؤں گا، تو پہلا سوال ہوگا کتنی بڑھاؤ گے؟
اللہ فرما رہا ہے لل آخرۃ خیر لک من الاولی، تیری دنیا بھی خیر ہے لیکن جو خیر تیری آخرت ہے. رسول کا سوال ہے کتنی خیر ہے، کتنی خیر ہوگی. بیوٹیفل. اونلی قرآن ہیز دس پاور کہ لاجیکلی ایک آیت دوسری سے اتنی سیمنٹ ہوتی. اور ہم جو خانقاہوں والے ہیں ہم نے اس علم کو، یہ ہمارے بزرگوں کا علم تھا، یہ علم مدرسے والوں کے پاس نہیں ہے، یہ علم کتابوں میں نہیں ہے، ہم نے ضائع کر دیا یہ علم. اب کہا وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، تیری آخرت دنیا سے بہتر ہوگی. مصطفیٰ کے دل سے سوال ہے کتنی بہتر ہوگی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے فرمایا میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے اتنی بہتر کروں گا جتنی تیری مرضی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، یہاں پہ لام جو ہے یہ لام قسمیہ ہے، یہ حیدر کرار کا مذہب ہے. نحو کا ہماری زبان میں یہ جو نحو ہم ڈسکس کرتے ہیں، یہ تو بیان ڈسکس کیا تھا، جو بیسک عربک گرامر ہے اس کے دینے والے ہمیں مولا کائنات حضرت علی ہیں. پہلی کتاب جو حضرت ابن عباس نے، عبداللہ ابن عباس نے لکھی تھی، حضرت علی نے وہ ساری ڈکٹیٹ کروائی تھی ان کو. اور کمال یہ ہے کہ ہمارے نحویوں نے حضرت علی کے خلاف ہی اس بات پر بولا ہے. یعنی دس از لائک سو شیمفل کہ آپ کے پاس نحو کا علم نہیں ہے، حضرت علی نے کتاب لکھوا دی ہے، اب آپ نحوی بن گئے اور آپ کہتے ہو کہ حضرت علی کی یہ بات غلط ہے. اب بحث کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ یہ لام قسم کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر لام قسم آئے اور اگر فعل مضارع ساتھ آ جائے تو نون تاکید بثقیلہ لگانا ضروری ہے. اب یہ بہت بھاری بحث ہے. یعنی ان کے مطابق یہ آیت ہونی چاہیے تھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيَنَّكَ، لام تاکید بانون ثقیلہ آنی چاہیے تھی. تو اب کیوں وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ اللہ نے کہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، نون نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے یہ قسم نہیں ہے. تو حضرت علی کا مذہب یہ ہے کہ یہ قاعدہ گرتا ہے نحو میں جب فعل مضارع اور لام قسم کے درمیان کوئی تیسرا لفظ آ جائے تو پھر نون لگانا منع ہوتا ہے. اب کیونکہ یہاں پہ آیا وَلَا سَوْفَ، تو صوفہ کی وجہ سے یوتینہ کا کے بجائے یوتی کا ہوگا. So what I'm trying to tell you is کہ linguistically Sufis are so strong. آپ جب بھی بطور دلیل استعمال کرتے ہو آپ قرآن کو استعمال کرتے ہو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ خود قرآن کو کتنا جانتے ہو. ہم سب کہتے ہیں we want evidence, we want evidence. What do you mean by evidence? What makes evidence an evidence? یہ بحث کون کرے گا؟ آپ کے پچھلے آنے والے کریں گے. جب تک جو عوارض دلیل کو دلیل بناتے ہیں ان پر بحث میں رنگ نہیں آئے گا، دلوں میں عشق مصطفیٰ نہیں جاگے گا، پھر وہ عشق کے نام پر ڈھونگ ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ مصطفیٰ کا عاشق ہو اور وہ قرآن سے اس گرامر آف لو کو ڈیسائفر نہ کرے. What kind of lover are you? اسکالرشپ ساری کہتی ہے مشاق رسول ہیں، یہ کیوں نہیں بحثیں کرتے؟ یہ عوام تک بحثیں کیوں نہیں پہنچی؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ. اب یہاں پر صوفیوں کے قلم چلے اور تفسیریں اب آپ سنیے. تیرے چہرے کی قسم ہے اور تیری زلفوں کی قسم ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، ہمیں تیرے خاندان کے جوانوں کی قسم ہے اور ہمیں تیرے گھر میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین عورتوں کی قسم ہے. یہ وہ تفسیریں ہیں جو کہ علماء کے بھی آج تک ان کی دسترس میں نہیں آئی، کیونکہ وَالضُّحَىٰ کا مطلب ہے وہ چیز جو باہر ظاہر کی جائے اور سجا کا مطلب ہے وہ چیز جس کو پردے کے اندر رکھا جائے. تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے فاطمہ کے بیٹوں کی قسم ہے اور مجھے فاطمہ کی بیٹیوں کی قسم ہے. یہ تفسیر بھی صوفیاء کی ہے. اور آئیے اب گرامر آف لو کے اوپر چیلنج کرتا ہوں، میں آگے کوئی بحث کر کے دکھائے ثابت نہ کر دوں تو. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، ہمیں تیرے دکھوں کی قسم ہے، ہمیں تیرے سکھوں کی قسم ہے. ہم نے تجھے سکھ دیا ہے، قوم نے تجھے دکھ دیا ہے. تجھے سکھ دیا تو نے شکر کیا، مجھے اس سکھ دینے کی قسم ہے. اور قوم نے دکھ دیا تو نے صبر کیا، مجھے اس تیرے دکھ سہنے کی قسم ہے. مطلب ٹینشن اوور ٹینشن کریٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آج تجھے کہہ رہے ہیں کہ تم مٹ جائے گا، تیرا رب تجھے چھوڑ دے گا. تیرے رب نے نہ تجھے دنیا میں چھوڑا ہے نہ آخرت میں چھوڑا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، میں نے قسم کھائی ہوئی ہے جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں راضی کرتا جاؤں گا.
قیامت کے دن کوئی تیری مرضی کے بغیر نہ جنت میں جائے گا، نہ تیری مرضی کے بغیر کوئی جہنم میں جائے گا. یہ تمام قوانین صارف ہیں جو سارے کے سارے اس پر اپلائی کریں گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. بیکاز وَالضُّحَىٰ، اس چہرہ جو ہے اس کو بھی اب سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن کانٹیکسٹ میں کہ اس چہرے کا اثر کہاں تک جاتا ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ایک لفظ سے اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے کہ تمام کائنات کے شاعروں کے کلام اس کے سامنے شرمندہ ہے، ایک لفظ قد کے ساتھ. آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ مسجد قبلتین میں نماز پڑھ رہے ہیں. مسلمان خانہ جب سعودی عرب جب مکہ مکرمہ میں تھے تو تمام مکہ اہل مکہ کا جو سیکرڈ موسٹ ہاؤس تھا ان کے لیے دیٹ واز کعبہ. لیکن اللہ کا حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. تو صحابہ جو ہیں وہ بدل نخواستہ، کیونکہ اللہ نے اپنا گھر وہ بنایا ہوا تھا، سب ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو وہ اٹ واز اے کائنڈ آف اے بگ ٹیسٹ فار دا میکن سوسائٹی کہ وہ جو مسلمان ہیں وہ اسی کعبے کے ارد گرد ان کے گھر ہیں اینڈ دے کین ناٹ ٹرن ٹورڈز دیٹ ہاؤس اینڈ دے ہیو ٹو ٹرن ٹورڈز دیٹ ہاؤس ان بیت المقدس. مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کرنا ہوتا تھا ان کو. اب جب مدینہ میں آ گئے تو وہی رواج رہا. اب یہاں پر مہاجر ٹیسٹ ہو گئے بہت زیادہ، کیونکہ مدینہ کی لوکیشن ایسی تھی کہ اگر آپ ایک فٹا لے کے ڈرا کریں تو یہ بیت المقدس ہے، یہ مدینہ اور یہ مکہ ہے. تو اب جب بھی مسلمان نماز پڑھتے تھے تو ان کی کمر مکہ کی طرف ہوتی تھی، کعبے کی طرف، اور ان کا منہ جو ہے بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا. تو it was a big test for them کہ جس گھر کو ان کے کئی جنریشنز اللہ کا گھر کہتی تھی اس کو کمر کر کے انہیں نماز پڑھنی تھی. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا کانٹیکسٹ آف قرآن کا آیات. تو بڑا ضروری ہے شان نزول کو سمجھنا. اب آپ مدینہ میں ہیں، مسجد قبلتین میں آپ نماز پڑھا رہے ہیں، 10 صحابہ پیچھے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ ہم کہتے ہیں. یہ حدیث تب آئی ہے. بیت المقدس کی طرف منہ ہے حضور کا، 10 صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، ان کی کمروں کے پیچھے خانہ کعبہ ہے. حضور کے دل میں آیا کاش ہمارا کعبہ خانہ کعبہ ہو جائے. ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے لیکن دل ہے مصطفیٰ کا کہ ادھر ہو جائے، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا. He never said anything. There is no proof. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قد نرا تقلب وجهک فی السماء. اب قد نرا جو ہے دیٹ از فعل مضارع. فعل مضارع کے ساتھ جب قد آتا ہے تو 2 معنی دیتا ہے، تحقیق اور تقلیل. یقیناً ہم دیکھ رہے تھے تم چہرہ اٹھاتے تھے آسمان کی طرف، نماز پڑھ رہے تھے آپ. واہ، یو ہیو ٹو جسٹ انڈرسٹینڈ دس تقلیل. خدا کی قسم وہ مرشد نہیں ہے جس نے یہ گہرائیاں نہیں سنی، یہ گرنا اور نہ سنائی ہیں اپنے مریدوں کو. قد نرا فعل مضارع، قد کا اضافہ، تحقیق اور تقلیل. تحقیق یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے. تقلیل قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں گاہے گاہے، کبھی کبھی، ایک آدھ بار تم نے آسمان کی طرف دیکھا. Now this is the extreme of romantic tension you can create with one word. کیا مطلب ہے؟ What does it actually, how does it play out? What does it mean? اب I am talking to you guys. So as a speaker I have been trained to not look at anyone's face for more than 3 to 4 seconds because then others will feel ignored. So I will keep shifting my gaze from one face to another. But because you are listening to one person, you will be fixated upon me, or you should be if you're not using your mobiles. You understand? اب میں آپ کو رومانٹک ٹینشن بتا رہا ہوں کہ ایک لفظ کے ساتھ رومانٹک ٹینشن کیا کریٹ ہو رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے، اب اللہ فرما رہا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء. تو نے کبھی کبھی چہرہ اٹھایا آسمان کی طرف دیکھنے کے لیے اور ہم تجھے ہر وقت دیکھ رہے تھے. گرامر آف لو. قد نرا تقلب وجهک فی السماء. ہم ہر لمحے تجھے دیکھ رہے تھے اور تو نے کبھی کبھی گاہے گاہے دیکھا، اور ہم نے تو تجھے ہر وقت دیکھا. اس پر دلیل چاہیے. دلیل ہے قرآن کی آیت وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا. صبر کر، اللہ تجھے حکم کرے گا، تو 24 گھنٹے ہماری نظروں میں. قد نرا تقلب وجهک فی السماء. ہم نے دیکھا
ہر وقت دیکھا, تحقیق ہر وقت ہماری آنکھیں تیرے پر لگی رہیں, تو نے کبھی کبھی ہماری طرف دیکھا, میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے. خواجہ غلام فرید کیا کہتے ہیں, میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے, نہ ویکھاں تاؤ ویکھے, ایڈے بخت کتھوں لے آواں میرے ویکھن دے وچ ویکھے. تو جسٹ امیجن, یہ آپ کی جتنی لو پوئٹکس ہیں یہ ساری ان لفظوں سے نکل رہی ہیں. دس گرامر آف لو از دا موسٹ کمپلیکس اینڈ دا موسٹ فلفلنگ, بیکاز یہاں پر آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے, لینگویج خود دلیل بن رہی ہے. جب قرآن کی لینگویج خود اس رومانٹسزم کے اوپر ٹھپا لگا دے تو کسی مولوی صاحب کی مجال نہیں ہے. قد نرا تقلبا وجہک فی السماء, تو نماز میں کھڑا تھا. اچھا, اب نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا جائز ہے؟ اب شریعت ہے, جن لوگوں کو شریعت کا بڑا شغف ہے تو ان سے سوال ہے کہ 2 دفعہ آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو نماز رہے گی؟ ٹوٹ جائے گی؟ نہیں رہے گی. جو کلو سوا سوا کے فلسفے کا آج کل رواج ہے بہت زیادہ, اسلام میں جتنا بھی نقصان ہوا ہے وہ لا علمی کی وجہ سے ہوا ہے. کم علمی نے اسلام کو خراب کیا ہے. علم جتنا جتنا زیادہ ہوتا جائے اتنا اتنا انسان کو یہ رومانٹک چیزیں اور یہ گرامر آف لو قرآن سے سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک آپ کی لینگویج کے اندر آپ کا کام برا ہے. اب نماز پڑھ رہے ہیں حضور اور آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پسند آ رہی ہے ادا, قد نرا تقلبا وجہک فی السماء, ہم دیکھ رہے تھے, تم کبھی کبھی دیکھتے تھے, ہم نے ہر دفعہ تمہیں دیکھا. نماز نہیں ٹوٹی مولانا صاحب, کیوں نہیں ٹوٹی؟ اب یہاں پر دے دیتا ہے another knowledge, history of prophecy. history of prophecy میں 3-4 دفعہ ٹوٹل رسولوں کی تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ نماز کے اندر وحی ہوئی ہو. حضور کے اوپر پوری زندگی میں صرف ایک وحی ہے جو نماز کے اندر ہے. اللہ کی سنت ہی نہیں ہے کہ نماز کے اندر اللہ وحی کرے. why? Because نماز is a focus, it requires attention. اب پڑھ نماز رہے ہیں اور دیکھا آسمان کی طرف رہے ہیں. اقبال نے کیا خوب کہا تھا, عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر, این سراپا انتظارو منتظر. واہ اقبال کہتے ہیں کہ کیونکہ تو بھی اللہ کی مخلوق ہے, مصطفیٰ بھی اللہ کی مخلوق ہے, تو بھی اسلام کلمہ پڑھ لیا, مصطفیٰ بھی اللہ کا توحیدی ہے, تو نے سمجھا تو اور مصطفیٰ برابر ہو گئے. عبد دیگر, تو کوئی اور ہے. عبدہو, اس کو جو وہ کہتا ہے میرا بندہ, تمہیں کبھی اللہ نے میرا بندہ نہیں کہا, اس کو کہتا ہے عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر, تم لوگ کوئی اور ہو, عبدہو کوئی اور چیز ہے. این سراپا انتظار, تم سارے انتظار کر رہے ہو اللہ کو دیکھنے کا, او منتظر, اور اللہ اس کا انتظار کرتا ہے. یہ کہاں سے دلیل ڈھونڈی ہے اقبال نے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب فارغ ہونا اپنے کام سے, نبوت کی تبلیغ سے, تو ہماری طرف بھی توجہ کی کر, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. اور یہ ساروں کو آیت آتی ہے. میں نے آپ سے کہا ہے جس طرح کی قرآن رومانٹسزم کریٹ کرتا ہے کسی شاعر کی مجال نہیں ہے, جس طرح اللہ پیار کرتا ہے کسی انسان کی مجال نہیں ہے کسی اور سے پیار کر سکے. یہ خالق ہے کلام کا. ہم سب جو ہیں, ہم سب کلام کے ماتحت ہیں, یہ کلام سے بلند ہے. ایک لفظ قد کے ساتھ یہ ساری بحث سٹارٹ ہو رہی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے, اور اقبال کہہ رہے ہیں کہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر, این سراپا انتظار او منتظر. عبدہو چندو چگونے کائنات, عبدہو نور ضمیر کائنات. اللہ اکبر. واہ اقبال. عبدہو راز درون کائنات. تیری جرت کیسی ہوئی مولوی, تو نے کہا کہ میں مصطفیٰ جیسا ہوں. All the whys and whats of the universe are only answered through him. He is the sole reason for entirety of existence. He is the reason for the watershed consciousness of humanity. It's very difficult to translate Iqbal. عبدہو چندے چگونے کائنات, عبدہو نور ضمیر کائنات. اور کہیں بھی ضمیر اگر پایا جاتا ہے تو اس ضمیر کے اندر جو نور ہے وہ اسی کا ہے. عبدہو راز درون کائنات, اور اس پورے کائنات کا سر و الاسرار, the secret of the secret is this guy.
اور تو کہہ رہا ہے کہ تو بھی عبد ہے اور اس کے نام کے ساتھ بھی عبد لگ گیا اور تو اور یہ برابر ہو گئے. برابر ہوتے تو اس کی نماز ٹوٹتی. قد نرا تقلب وجهک فی السماء, اور ہم نے دیکھا گاہے گاہے تو نے چہرہ آسمان کی طرف کیا لیکن تو نے کچھ کہا نہیں, تو کچھ بولا نہیں. لیکن ہم تو سب جانتے ہیں نا, ہم نے تیرے سینے کے اندر جھانک کر دیکھا, تو چاہتا ہے کہ قبلہ بدل جائے. ہائے ہائے ہائے. یہاں پر میرے والد کہا کرتے تھے کہ اس آیت کو اگر سمجھ لیا جائے تو کوئی مسلمان جو ہے جہنم سے نہ ڈرے. تو میں نے کہا جی اس کا کیا اطلاع؟ تو کہنے لگے دیکھو بیت المقدس اللہ کا گھر ہے اور خانہ کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے, اور مصطفیٰ کے دل میں تھا کہ گھر تبدیل ہو جائے, تو اللہ نے لفظ نہیں ادا کرنے دیا. کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ, لام تاکید بنون ثقیلہ آئی, ضرور بالضرور تجھے ایڑیوں کے باہر پھیر دیں گے. ابھی اپنا منہ کر لے, نماز چھوڑنی نہیں ہے, نماز کے اندر منہ کر. یہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ یہ بتا رہا ہے قِبْلَةً تَرْضَىٰ, اور اس طرف مڑ جا جہاں پر تو راضی ہوتا ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ قبلے خانہ کعبہ کی طرف, اگر انڈیا کی طرف منہ کر لیتے تو انڈیا ہی قبلہ ہوتا آپ کا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ, اس طرف مڑ جا جہاں تیرا دل راضی ہوتا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کیونکہ ہم نے قسم کھائی ہے ہمارا تو مقصد ہی تجھے راضی کرنا ہے. ابن العربی کہتے ہیں یہاں پر فتوحات مکیہ میں, اللہ اکبر, کہتے ہیں اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ, اللہ تعالیٰ صرف مصطفیٰ کے اور وہ نہیں ہے کہ تیرے رب نے قسم کھائی ہوئی ہے, تو لوگوں کا رب نہیں ہے, کیوں کہتا ہے تیرا رب؟ تو کیا کمال کی بحث چھیڑی ہے شیخ الاکبر نے. آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ وہ ہے جس نے رب کو رب بنایا. بڑی ٹیکنیکل بحث کی ہے انہوں نے, اور وہ اس کو اگر ہم بیس ابن العربی ان پنجاب تو اٹ ول بی سم تھنگ لائک دیٹ کہ ایک عورت اور مرد ہیں اور ان کی شادی ہوئی اور ان کے 4 بچے ہوئے, اور اگر وہ کے پی کے کی سائڈ پر تھی تو بڑے بیٹے کا نام رمضان, اور اس سے چھوٹا شعبان, اور اس سے چھوٹا پہلوان, اور پھر طوفان, اس طرح کے نام جس طرح کے ہوتے ہیں. تو جب بھی میاں بیوی آپس میں بات کریں گے نا تو وہ ہمیشہ کہے گی رمضان کے ابا. وائے؟ باقی سانوں کی باپ نہیں ہے, یہ ہے, لیکن پہلے بیٹے نے وہ بنایا. ماں باپ پہلی دفعہ کہلایا گیا جب پہلا بیٹا ہوا. تو شیخ الاکبر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو رب کا اس لیے کہتا ہے کہ مصطفیٰ تو پہلی مخلوق ہے, تیرے بنانے سے میری ربوبیت کا اظہار ہوا ہے, کیونکہ تجھ سے پہلے پلنے والا کوئی نہیں تھا, تو میرا پالنے والا بھی جب تجھے بنایا ہے تب پالنے والے کا نام میرے لیے ایکچولائز ہوا ہے. تو آپ فرماتے ہیں ہائے ہائے عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر. تو قد نرا تقلب وجهک فی السماء. اب یہاں پر ایک شرعی مسئلہ ہوتا ہے کہ چاہیے یہ تھا کہ اب میرے والد کہتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو یہ آیت سمجھ آ جائے نا اور ذرا سا بھی عشق رسول ہو تو جہنم سے کبھی نہ ڈرے, کبھی بھی کوئی نماز جہنم سے بچنے کے لیے نہ پڑھے. تو میں نے کہا جی کیا اطلاق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور نے دعا نہیں کی, زبان سے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کعبہ بدل دے, ایک گھر کو دوسرے گھر میں تبدیل کر دیا, صرف مصطفیٰ کے دل میں تھی اور صرف نظر اٹھائیے 1-2 دفعہ اور اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا. تو آپ فرماتے تھے کہ ہمارے 2 ہی پاسبل ریزیڈنس ہیں, ایدر وی ریزائڈ ان ہیل اور وی ریزائڈ ان ہیون. تو جس کے منہ ہونٹ بھی نہ ہلیں, صرف دل میں ہو کہ گھر بدل جائیں, تو اللہ اپنا گھر بدل دے تو امت کے گھر کیوں نہیں بدلیں گے؟ اس دن تو اس نے نام لے لے کر ایک امتی کا شفاعت کرنی ہے, تو why do you even worry? Don't sell yourself so cheaply. تو اب اللہ فرما رہا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اب this is the grammar of love کہ ہم دیکھ رہے ہیں, کبھی کبھی تو دیکھتا ہے آسمان کی طرف, پر ہم جانتے ہیں تیرے دل میں کیا ہے, تو مڑ جا. اب یہاں پر بحث کی ہے حکماء نے کہ اللہ تعالیٰ سلام پھیرنے کا انتظار تو کر لیتا. Why is he changing his habit? His habit is not to send down wahi during prayer. Why is he changing his pattern? بہت بڑی بحث ہے, اور اس کا کمال کا جواب قادریوں نے یہ دیا ہے. سب سے زیادہ خطرناک باتیں یہی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا لوگوں کو کہ مجھے اپنی نماز تو پیاری ہے, لیکن مصطفیٰ کی رضا مجھے نماز سے بھی زیادہ پیاری ہے. اگر نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرو تو لوگ کہیں گے نماز زیادہ اہم ہے, رضائے محمد دوسرے نمبر پر. نہیں, اللہ کہہ رہا ہے تیری رضا پہلے نمبر پر ہے, نماز میری دوسرے نمبر پہ.
So once you are equipped with these, it's not difficult to understand these things. لیکن جب تک ان چیزوں پر نظر نہیں ہے, اگر بنیادیں مضبوط نہیں ہیں, تو یہ باتیں ساری آپ کو یہی لگیں گی کہ کوئی صوفی کا حال طاری ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے. کوئی حال نہیں ہے, یہ ایک قد کی بحث ہے. اللہ فرما رہا ہے نماز بھی چلتی رہے گی, اور مصطفیٰ یہ بھی یاد رکھ کہ جو لوگ تیرے پیچھے بیت المقدس کو سجدہ کر رہے تھے, اب ہم چاہتے ہیں کہ تو مڑ جا. اب امام ادھر ہے, بیت المقدس ادھر ہے, خانہ کعبہ ادھر ہے, بالکل ایک صراط مستقیم ہے. اس پر سمبلزم ہے صوفیزم کا, بہت بڑی ڈسکشن ہے صراط مستقیم کی, کہ صراط مستقیم جس کو اللہ کہتا ہے وہ کہتے کس کو ہیں. اسی آیت پر انہوں نے بحث کی ہے, شہاب الدین سہروردی نے بھی بحث کی ہے. اب یہاں پر ہے بیت المقدس, یہاں پر ہے مکہ, بیچ میں مسجد قبلتین ہے. اٹس ایگزیکٹلی 90 ڈگریز. اب دے ہیو ٹو ٹرن. تو حضور پر وہی آئی, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, جدھر دل کرتا ہے مڑ جا. حضور مڑے. ناؤ دا امام اینڈ مقتدی کیم فیس ٹو فیس, کیونکہ پہلے امام یوں تھا, اب امام مڑ گیا اس طرف, کیونکہ ڈائریکشن ایسی ہے. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے چلنا شروع کیا 10 نے, اور چلتے چلتے حضور کے پیچھے آ گئے. تو بھائی اگر آپ کے دونوں قدم زمین سے اٹھ جائیں تو آپ کی نماز تو ختم ہو گئی. یہاں پر کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ رکوع سے آپ اٹھے تھے, وہیں سے واپس آئے صحابہ, وہیں پر نماز جاری رہی. یعنی اللہ بتا رہا ہے صراط مستقیم بھی رضائے محمد کا اتباع ہے, اور میرا گھر بھی وہ ہے جس کو مصطفیٰ چاہے. آئی ڈونٹ کیئر. میں نے بیت المقدس مقرر کیا تھا, یہاں سے پورا ناسخ و منسوخ کا باب پہلی دفعہ شروع ہوتا ہے ان ریلیجس ہسٹری آف ہیومن بینگز. پہلا ناسخ و منسوخ کی آیت یہی ہے کہ جس میں کوئی پرانی چیز جو اللہ نے اسرٹ کی تھی, اللہ نے منسوخ کی ہو کسی کی وجہ سے. It's not a small thing. It's not a joke. And it's called grammar of love for a reason. Because it's going to take you to places with ease and comfort, جہاں پر نہ کوئی آپ کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا سکتا ہے. کیونکہ یہ بتا یہی رہی ہے کہ اللہ نے پھر فوراً جبرائیل اترے اور کہا کہ ان جو 10 کو جنہوں نے نماز میں چل کر تیری اتباع کی ہے, تجھ سے بغیر پوچھے کوئی اور جنت میں جائے یا نہ جائے, یہ 10 تو ضرور جائیں گے. یہاں پر عشرہ مبشرہ کی حدیث آتی ہے. Because they never questioned Prophet, why you have changed your face. They saw the Prophet turning towards Kaaba and they turned, they walked during the prayer, they turned towards Kaaba. Oof, we are out of time. So this is grammar of love. All the lectures will be dry in the beginning and very romantic in the end. تو اگر آپ کو یہ پسند ہے تو this is a never ending session. We can just go on and on and on. بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ایک فوراً جلدی لیکچر رکھ لیں گے اور اس کو ہم یہیں سے شروع کریں گے کہ چہرہ مصطفیٰ اور قبلے کی تحویل, اور اس کے اوپر بہت بڑی بحث ہے, اور یہ بہت بڑا نام ہے جو میں لے رہا ہوں, روح المعانی, علامہ آلوسی, نقشبندی, مجددی. روح المعانی وہ کتاب ہے جن کے بارے میں اشرف علی تھانوی نے لکھا تھا کہ اگر یہ کتاب نہ لکھی جاتی تو تفسیر کا فن مر جاتا. انہوں نے بحث چھیڑی ہے آیت کے اوپر کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں, وَلِكُلِّ وَجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا, جو بھی چہرے ہیں دنیا میں, وَلِكُلِّ وَجْهَةٍ, تمام کے تمام چہرے, هُوَ مُوَلِّيهَا, ہم نے ان کا کوئی نہ کوئی قبلہ بنایا ہے. تو سید آلوسی نے بحث چھیڑی ہے کہ کل میں تو اللہ بھی آتا ہے, تو اللہ کا بھی چہرہ ہے, تو اللہ کا قبلہ کون سا ہے؟ اور شکر ہے وہ قادری نہیں ہے اور شکر ہے سارے مکتبہ فکر ان کو مانتے ہیں. تو وی کین اسٹارٹ اپ فرام دیئر نیکسٹ ٹائم وی میٹ, اینڈ آئی ہوپ کہ اٹ واز آئی نو اٹس ناٹ ایزی, آئی نو اٹس ناٹ ایزی. جب ہم یہ پڑھتے تھے تو ہماری بھی مت ماری جاتی تھی, مستعار لہو تے مستعار منہو. لیکن عرض یہ ہے کہ اگر ہم نے قرآن کے ٹیکسٹ کے ساتھ وفا کرنی ہے تو ہمیں عربی زبان کے ساتھ وفا کرنی ہوگی, اور اس کی سٹلٹیز کو اگنور نہیں کر سکتے آپ. ایک قد کا اضافہ, قد نرا مزارے کے اوپر اتنا رومانٹک چیپٹر اسلام میں کھول سکتا ہے. پورا ناسخ و منسوخ کا چیپٹر کھل جاتا ہے صرف اس کے اوپر. اور یہاں پر پتہ لگتا ہے کہ والضحیٰ جس کو کہا گیا ہے, جس کے چہرے کی قسم کھائی گئی ہے, کیونکہ لوازمات یا شرائط نبوت میں ایک حسن بھی ہے.
علامہ بدر الدین عینی جن کی کتاب مدرسوں میں بہت پڑھائی جاتی ہے، عمدۃ القاری شرح بخاری، اس میں انہوں نے حدیث لکھی ہے کہ حضرت جبرائیل جب جاتے تھے اللہ بھیجتا تھا تو اللہ جب وہ انسانی شکل میں آتے تھے تو اللہ ان کو حکم دیتا تھا کہ تو نے دہیہ کلبی کی شکل میں جانا ہے. تو آپ بدر الدین عینی نے سوال کھڑا کیا ہے کہ کسی اور صحابی کی شکل میں کیوں نہیں آتا تھا؟ تو انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ دہیہ کلبی سب سے زیادہ حسین تھے صحابہ میں، تو حسن کو دخل ہے پیغام کے افیکٹو ہونے میں. ایک اچھی بات کو یہ منہ کے ساتھ کہی جائے it is not that much of an impact. اور فضول ترین بات کوئی اچھے چہرے والا کہہ دے، بندہ ویسے ہی دیکھتا رہتا ہے یار کوئی کام کی بات ہوگی. تو اس پر علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ حسین لوگ ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، کیونکہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ فرشتے کو بھی جب انسانی شکل میں بھیجتا ہے تو سب سے زیادہ حسین صحابی کی شکل میں بھیجتا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وی میٹ وی ول ٹیک اٹ اپ فرام دیئر. ہوپ یو لائک دس، یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور یہ ایک اب